بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا سابقہ ویڈیو میں آپ کو عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 73-74 پر میرا کمرہ جماعت کا عنوان پر مضمون لکھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ یقیناً تمام بچوں نے مضمون لکھ لیا ہوگا۔ آج درسی کتاب سے ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب بیٹا چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سائنس کے کرشمے، یعنی سائنس کے کرشمے۔ کرشمے کہتے ہیں حیرت انگیز بات، کرشمے حیرت انگیز بات۔ اس کی بلند خوانی اور ساتھ تفہیم۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ بیٹے لفظ آپ نے دور پڑھا، ایک ہے دور ایک ہے دور۔ دور کہتے ہیں زمانے کو، دور کہتے ہیں فاصلے کو۔ یہاں لفظ جو استعمال وہ دور ہوا ہے، زمانہ۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ شعور کہتے ہیں دانائی کو۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنی شعور کی منزلیں طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل از تاریخ، قبل از تاریخ کا مطلب بیٹا قدیم زمانہ۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا، یعنی ان کی وہ پوجا کیا کرتا تھا، انہیں اپنا یعنی بڑا سمجھتا تھا، بزرگ مانتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ زمین کے سربستہ رازوں، سربستہ رازوں کا مطلب ہے بیٹا مخفی راز۔ کیا بیٹا؟ مخفی راز۔ زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، اور آج مریخ اور دوسری دنیائیں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ تسخیر کا معنی بیٹا تابع کرنا، فتح کرنا۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ پرآسائش یعنی سکون سے بھرپور، آرام سے بھرپور، سہل، آسان۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا ماہوے پرواز نظر آتا ہے۔ ماہوے پرواز، ماہو کا معنی مسروح۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ بیٹا آپ نے پہلے پیراگراف کی ابھی ریڈنگ کی، یہ ریڈنگ کروائی گئی۔ اب آپ نے اس پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی دور سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ انسان نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے سائنس کے علم کو سیکھا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتی ہیں۔ بہت قدیم زمانے کی بات ہے کہ انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کیا کرتا تھا، انہیں اپنا بڑا پیشوا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپے جو خزانے تھے ان کو حاصل کرنے جا پہنچا، اور آج زمین کے سربستہ رازوں سے یعنی مخفی رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک پہنچ گیا، اور دوسری دنیائیں، آج مریخ اور دوسری دنیائیں انسان کتابیں ہیں۔ انسان نے سائنس کی بدولت سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر پھاڑ کر اس میں سے سونے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات تلاش کرنے کے بعد اپنی زندگی کو آسان اور آرام سے بھرپور بنایا۔ جو انسان خواب میں پرندے کی طرح خواب میں اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا نظر آتا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ دوسرا پیراگراف بیٹا، انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ دریافت کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ انقلاب معنی تبدیلی۔ محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔
اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ ثمرات مانا بیٹا فائدے، نتائج، چشم پوشی، ٹال مٹول کرنا۔ آپ نے بیٹا اس پیراگراف میں پڑھا کہ آج کے انسان کو دیکھا جائے اور ماضی کے انسان کو دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے بہت آگے نظر آتا ہے۔ قدیم زمانے کے اندر انسان کو سفری صعوبتوں کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے، لیکن آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے ایسی بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تیسرا پیراگراف، باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے۔ باہمی رابطہ یعنی آپس کی بات چیت، دلی آرزو، دلی تمنا۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا۔ پیغام پہنچانا پیچیدہ، مشکل، لیکن اب ٹیلی فون اور ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا، پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں کا مطلب لمحوں، چند ساعتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے۔ گوشہ کہتے ہیں بیٹا پہلو، کنارہ، کونا۔ یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں۔ مرہون منت کا مطلب احسان مند۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پرآسائش ہوئی ہے۔ سہل، آسان، پرآسائش، آرام سے بھرپور۔ صنعت و حرفت کا مطلب ہے بیٹا کاریگری، ہنرمندی اور انڈسٹری اور روزمرہ، ہر روز۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش، کم و زیادتی تمام معاملات کا دار و مدار کا مطلب بیٹا انحصار۔ تمام معاملات کا دار و مدار بجلی ہی پر ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست میں انتظام سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ بیٹا آپ نے جیسا کہ تیسرا پیراگراف میں پڑھا کہ آپس کا رابطہ انسان کی ہمیشہ سے دلی تمنا رہی ہے اور اس تمنا کی تکمیل کے لیے پہلے تو کبوتر کا استعمال، دور درازوں میں پیغام پہنچانا انتہائی مشکل تھا، لیکن اب عصر حاضر میں ایسی چیزیں سائنس کی شب و روز محنت سے ایجاد ہو گئی ہیں جن سے پیغام پہنچانا بہت آسان۔ صرف پیغام ہی نہیں بلکہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں بیٹھے انسان کو چلتا پھرتا وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سائنس ہے کہ اس سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ اور سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ایجاد بجلی بھی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید آسان ہو گئی ہے۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے تمام معاملات کا دار و مدار یعنی انحصار بجلی پر ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا، شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست یہ سائنس ہی کی بدولت ممکن ہے۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی کو مزید سہولت کی طرف گامزن کیا ہے۔ بجلی ہی کی وجہ سے راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ بیٹا چوتھا پیراگراف،
طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کے بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پہ قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی ہے۔ بیٹا آپ نے چوتھے پیراگراف میں پڑھا، طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق کے باعث ایسی ادویات اور مشینیں بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے، اور جس سے ہم کہہ سکتے ہیں سائنسی اموات کی شرح میں کمی کا باعث نظر آتا ہے۔ بیٹا پانچواں پیراگراف، کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں، لیکن آج انسان نے اپنی اس میدان میں بھی بے شبہ ترقی کی ہے۔ بے شبہ کا مطلب قیمتی۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ورطۂ حیرت کا مطلب حیران کرنے والی۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ بیٹا آپ نے پانچویں پیراگراف میں پڑھا، کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں، لیکن آج انسان نے سائنس کی بدولت اس میدان میں ترقی کی ہے اور ایسی چیزیں ایجاد کر ڈالی ہیں، ایسی چیزیں جس سے زراعت کے شعبے میں، کھیتی باڑی کے شعبے میں انسان کے لیے جو مشکلات کا سامنا تھا، یعنی پریشانی کا سامنا تھا، اس میں سہولت نظر آئی ہے۔ اور انسانی زندگی کے کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ اور موجودہ دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو حیران کر رکھا ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا خیال بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ ہو، ریاضی کے میدان ہو یا انجینئرنگ، غرض ہر شعبے میں کمپیوٹر نظر آتا ہے۔ بیٹا آخری پیراگراف، سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پورا آسائش بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے۔ کم فہمی کا مطلب کم عقلی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ایسے ہلاکت خیز کا مطلب بیٹا ہلاک کرنے والے، ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت، بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ بیٹا آپ نے آخری پیراگراف میں جیسا پڑھا کہ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم عقلی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور ایسے ہلاک کرنے والے آلات بنا ڈالے کہ خدا کی پناہ۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ یہ ایسی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زمین، معاشرہ امن، محبت، بھائی چارے کا نمونہ بنے تو ہمیں سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ بیٹا یہ تھی سبق سائنس کے کرشمے کی بلند خوانی تفہیم۔ اب اس کا مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں، یہ آخر میں دیے گئے ہیں صفحہ نمبر 139 پر۔ بیٹا یہ مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اپنی نوٹ بک پر سمجھائے گئے وہ پیشکش کے طریقہ کار کو مد نظر رکھ کر یہ آپ نے نوٹ بک پر مشکل الفاظ کے معنی لکھنی ہے۔ آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری بیٹا 24 اگست بروز پیر، سبق سائنس کے کرشمے کے الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں۔